امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ یہ آیت کریمہ ہے۔ کہاں ہے یہ آیت کریمہ؟ پارہ نمبر 26 اور جو ہے سورہ فتح کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 9۔ ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ اے میرے پیارے محبوب، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے تمہیں گواہ بنا کر اور خوشخبری دیتا ہوا بنا کر جو ہے ہم نے، اور ڈر سنانے والا یعنی ڈر سناتا ہوا، تاکہ آپ کو ہم نے جو ہے خوشخبری دینے والا اور جو ہے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، اور ڈر سنانے والا، مبشر یعنی بشارت جنت کی بشارت، اور نذیر جہنم سے ڈر سنانے والا بنا کر آپ کو ہم نے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تاکہ اے لوگو تم جو ہے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے مقدس رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ اور اس کے مقدس رسول پر ایمان لاؤ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو۔ پہلے کیا فرمایا؟ ایمان لے کر آؤ۔ پھر دوسرا کیا؟ اللہ کے مقدس رسول کی خوب تعظیم اور توقیر کرو، اور صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ یہ ترجمہ ہوا۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسلمانوں دیکھو، دین اسلام بھیجنے، قرآن مقدس اتارنے کا مقصود ہی تمہارا رب عز و جل 3 باتیں بتاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام بھیجنے اور جو ہے قرآن مقدس کو اتارنے کا مقصود جو ہے 3 باتوں کا جو ہے 3 باتوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ اول کیا ہے؟ یہ کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے مقدس رسول پر ایمان لاؤ۔ ٹھیک ہے، لوگ جو ہے ایمان لائیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ اور دوم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، خوب خوب تعظیم کریں۔ ٹھیک ہے، اور سوم کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لگے رہیں۔ 3 باتوں کا ذکر ہوا۔ اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسلمانوں ان تینوں جلیل باتوں کی جمیل ترتیب تو دیکھو، ترتیب دیکھنا ہے اس میں۔ دیکھو کیا فرما رہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے ایمان کو فرمایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالرَّسُولِهِ، توحید کا ڈنکا بجانے والو صرف اللہ پر ایمان نہیں لانا ہے، اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول پر بھی ایمان لے کر توحید کے ساتھ جو ہے رسالت بھی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے پہلے ایمان کو فرمایا، ایمان فرمایا کیا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لے کر آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ اور سب میں پیچھے یعنی سب سے پیچھے کیا فرمایا؟ اپنی عبادت کو فرمایا کیا؟ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ تیسری بات ہے۔ اور بیچ میں کیا ہے؟ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور اپنی عبادت کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے کیا؟ اور سب میں پیچھے اپنی عبادت کو فرمایا، اور بیچ میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو جو ہے بیان فرمایا ہے۔ بیچ میں کیا؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ خوب خوب مقدس رسول کی تعظیم کرو اور خوب خوب ان کی عزت کرو، ان کی توقیر بیان کرو، ان کی جو ہے عزت کرو، تعظیم کرو، تعظیم و تکریم کے ساتھ ان سے پیش آؤ۔ تو یہ فرماتے ہیں کیوں؟ تینوں باتیں ہو گئی کیوں؟ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس لیے کہ بغیر ایمان کے تعظیم کار آمد نہیں ہے۔ کوئی مومن نہیں ہے وہ تعظیم کرتا رہے تو وہ اس کا جو ہے کچھ کام آئے گا؟ کچھ بھی کام نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں بغیر ایمان تعظیم کار آمد نہیں ہے۔ کیسے؟ اس کی مثالیں دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہت سے نصارہ ہیں، نصرانی، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، پادری ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے نصرانی ہیں، نصارہ ہیں، یہود و نصارہ، کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور حضور سے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سے دفع اعتراضات اور کافران لعین میں تصنیفیں کر چکے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا چاہیے، بہت اچھے انسان تھے، ان کے جیسا دنیا میں کوئی آیا نہیں. یہودی، نصرانی، عیسائی، پادری یہ بولتے ہیں، اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیکچر دے چکے. وہ کہتے ہیں اپنے بیان میں بھی کہتے ہیں مگر سنیو غور سے سنو، مگر جب کہ ایمان نہ لائے کچھ مفید نہیں کہ یہ ظاہری تعظیم ہوئی جو انہوں نے بیان دیا، جب تصنیفیں کی، جو کتابیں لکھی، جو لیکچر دیا، جو اسپیچ دیا انہوں نے، یہ ظاہری تعظیم ہوئی. دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عظمت ہوتی وہ ضرور ایمان لاتے. یہودی ضرور ایمان لاتے. سچی تعظیم ہوتی تو نصرانی ضرور ایمان لاتے. اگر سچی تعظیم ہوتی تو عیسائی ضرور تعظیم جو ہے ایمان لاتے. اگر سچی عقیدت ہوتی تو جو ہے جتنے یہودی، نصرانی، عیسائی، پادری ہیں، پوپ ہیں، ضرور ایمان لاتے. پھر جب تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعظیم نہ ہو، اب دیکھیے کیا فرما رہے اعلیٰ حضرت، پھر جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعظیم نہ ہو، عمر بھر عبادت الہیہ میں گزارے. ساری عمر تعظیم نہیں ہے تو ساری عمر عبادت الہیہ میں جو ہے زندگی گزار دے، سب کے سب بیکار ہیں، مردود ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جب تک کہ تعظیم مصطفیٰ نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت سے سچی تعظیم نہ ہو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عمر بھر عبادت الہی میں گزارے، سب بیکار اور مردود ہیں. اب پھر فرماتے ہیں بہت سے جوگی ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ جوگی کون؟ جوگی کون؟ وہی جوگی جو ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، ایمان نہیں لے کر آتے اور وہ عبادت میں لگے رہتے ہیں. ان کے بارے میں فرمایا بہت سے جوگی ہیں اور راہب، ترک دنیا، راہب یعنی دنیا کو ترک کر کے اللہ اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں اور اپنے خاص مخصوص وظیفے پڑھتے ہیں. ان کے بارے میں فرمایا بہت سے جوگی ہیں اور راہب ترک دنیا کر کے اپنے طور پر ذکر الہیہ اور عبادت الہیہ میں عمر کاٹ دیتے ہیں. ساری عمر ذکر الہیہ میں کاٹ دیتے ہیں. یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بلکہ ان میں بہت سے تو وہ ہیں، یعنی راہب اور جوگی بہت سے وہ ہیں کہ وہ یہ کہتے لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی سیکھتے ہیں اور ضربیں بھی لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ. بہت سے جوگی، بہت سے راہب ایسے بھی ہیں کہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر ازاں جا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں، ان کے یہاں یہ ضربیں لگانا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم نہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم نہیں تو ضربیں لگانے کا کیا فائدہ؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ضربیں لگانے کا کیا فائدہ؟ اصلاً قابل قبول بارگاہ الہی نہیں ہے. وہ جو ضربیں لگا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت پر ایمان نہیں لے کر آئے. اللہ تبارک و تعالی ایسو ہی کے لیے فرماتا ہے کیا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. کیا اس کا ترجمہ سنیے، جو کچھ اعمال انہوں نے کیے، ضربیں لگائی لا الہ الا اللہ، اور ترک دنیا کیا انہوں نے، عبادت میں ذکر الہیہ میں مگن رہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا جو کچھ اعمال انہوں نے کیے ہم نے سب برباد کر دیے. کچھ بھی عمل بارگاہ الہیہ میں مقبول نہیں، سارے اعمال بارگاہ الہیہ میں مردود ہو گئے. ٹھیک ہے، ایسو ہی کو اللہ تبارک و تعالی فرماتا عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، کہ بہت سے ایسے جوگی ہیں، بہت سے ایسے راہب ہیں، بہت سے ایسے جو ہے بندے ہیں جو کیا عمل تو کرتے ہیں، مشقتیں بھی برداشت کرتے ہیں، بھوک کو برداشت کرتے ہیں، پیاس کو برداشت کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ذکر الہیہ میں مگن رہتے ہیں، مشقتیں بھی جھیلتے ہیں، اور بدلہ کیا ہوگا کہ انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا. تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں ان کو ڈال دیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟
والعیاذ باللہ، نعوذ باللہ، ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اب اعلیٰ حضرت کی نصیحت، مسلمانوں کہو محمد الرسول اللہ کی تعظیم۔ اب یہ اعلیٰ حضرت کے الفاظ غور سے سنیے، مسلمانوں کہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم مدار ایمان، مدار نجات اور مدار قبول اعمال ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہو ہوئی اور ضرور ہوئی۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان و انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے سب کو بتایا، جب تک جو ہے آپ کا قلم چلتا رہا جو ہے یہی بتاتے رہے کہ دیکھو ہر چیز سے افضل و اعلیٰ، ہر چیز سے قیمتی شے ایمان۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہی پیغام دیتے رہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ تو یہ آپ کا ایک درس ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام ضروریات دین، ضروریات مذہب اہل سنت جو بھی ہمیں سیکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، عقائد اہل سنت، معمولات اہل سنت زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مذہب مہذب، مذہب اہل سنت، سواد اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام بدعقیدوں کی بدعقیدگی، بد مذہبوں کی بد مذہبی، بد دینوں کی بد دینی سے ہم سبوں کی حفاظت فرما۔ مالک و مولا یا الہ العالمین، تو اپنی محبت، اپنے محبوب کی محبت میں ہمیں زندگی عطا فرما، اپنی محبت اور اپنے محبوب ہی کی محبت میں ہمیں موت عطا فرما، مرنے سے پہلے حرمین شریفین کی زیارت عطا فرما، مرنے کے بعد آقا کی شفاعت عطا فرما، جتنے مسلمان یہاں حاضر ہیں ہر ایک کی حاضری کو قبول فرما۔ مالک و مولا اعلیٰ حضرت سے سچی عقیدت عطا فرما، الفت عطا فرما، ان کی کتابیں ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا تمام طرح کے جو فتنے اٹھ رہے ہیں ہر ایک فتنے سے ہم سبوں کی حفاظت فرما، خصوص بالخصوص وہابیہ، دیابنا، تبلیغی، سلفی، غیر مقلد، قادیانی، مرزائی، چکڑالوی، تفضیلی، خارجی، ناسبی، شیعہ، رافضی، جتنے گستاخ مصطفیٰ ہیں، جتنے گستاخ اہل بیت ہیں، جتنے گستاخ صحابہ ہیں، مالک و مولا ہر ایک کے مکر و فریب سے ہم سبوں کی حفاظت فرما۔ مالک و مولا یا الہ العالمین، قدم قدم پر رحمتوں کا نزول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔